بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت بائیجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں مشروف تھے۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے بائیجید، سمنام کے بت خانے میں چلے جاؤ اور ان کی عید میں لباس پہن کر شامل ہو جاؤ۔ حضرت بائیجید کہتے ہیں کہ اسے میں نے شیطان کی شرارت اور وسوسہ سمجھ کر جھٹلا دیا، لیکن انہیں بار بار یہی اشارہ ملا تو میں ان کے بت خانے میں ان کا لباس پہن کر بیٹھ گیا، اور وہاں کچھ دیر کے بعد ان کا بڑا رہبان پہنچ گیا۔ اس رہبان کو سننے کے لیے وہاں سب بیٹھے تھے، پر بہت دیر تک اس رہبان نے کچھ نہیں بولا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم آپ کی حکمت بھری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو بڑے رہبان نے کہا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم میں سے لباس پہن کر ایک مسلمان بیٹھا ہے جو تمہارے مذہب کا امتحان لینے آیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، عالیجا، آپ بتائیں وہ کون ہے تو ہم اسے قتل کر دیں۔ تو بڑے رہبان نے کہا، اسے قتل نہیں کرو، ہم اسے علم، حکمت اور حجت سے شکست دیں گے۔ تو اس بڑے رہبان نے بلند آواز میں کہا، اے محمدی یعنی مسلمان، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، تم جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بائیجید فرماتے ہیں، میں کھڑا ہو گیا اور ذکر الہی جاری تھا۔ تو اس بڑے رہبان نے کہا، ہم تم سے کچھ سوال پوچھیں گے، اگر تم ان کا جواب دو گے تو ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے، اور اگر جواب دینے سے عاجز ہوئے تو قتل کر دیں گے۔ حضرت بائیجید نے کہا، تم سوال کرو، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ رہبان نے سوال شروع کیا اور کہا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس جیسی دوسری چیز نہیں، اور وہ دوسرا کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، اور وہ تین کیا ہے جس کے ساتھ چوتھا نہیں، اور وہ چار کیا ہے جس کے ساتھ پانچواں نہیں، اور وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں، اور وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں نہیں، اور وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں نہیں، اور وہ آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نواں نہیں، اور وہ نو کیا ہے جن کے ساتھ دسواں نہیں، اور وہ 10 کیا ہے جو کامل ہے، اور 11، 12، 13، 14 کیا ہے جو اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ اور بتلاؤ، ایک قوم نے جھوٹ بولا وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ اور زارعات ذرون کیا ہے، اور حاملات بکرن کیا ہے، اور زارعات اسرن کیا ہے، اور موقسمات حمرن کیا ہے۔ اور بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے، اور وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے۔ وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے ہے اور نہ ہی زمین سے نکلا ہے۔ اور بتاؤ وہ چار چیز کیا ہیں جو نہ جن ہے، نہ ہی آدمی ہے، نہ ہی فرشتے ہیں، اور نہ ہی باپ کے پشت سے ہیں، اور نہ ہی ماں کے سکم سے ہیں۔ اور بتاؤ سب سے اول زمین پر خون کس نے کیا؟ وہ کیا چیز ہے جو خود خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا؟ اور سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ سب سے افضل چار پایا کون سا ہے؟ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ التامیہ کیا ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنیوں میں 23 پتے ہیں، اور ہر پتے کے 5 شگوفے ہیں، اور جو 2 دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرم کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں، نہ اس پر حج فرض ہے؟ اور بتاؤ کتنے نبی اللہ نے پیدا کیے، اور کتنے مرسل ہیں اور کتنے غیر مرسل ہیں؟ وہ چار چیزیں کیا ہیں جن کے رنگ اور مزہ مختلف ہے لیکن اصل ایک ہے؟ اور بتاؤ سبت، لبت، تم اور رم کیا ہے؟ بتاؤ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور جب اونٹ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے؟ اور بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ نے وحی کی نہ جنوں میں سے ہے، نہ آدمیوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے؟ اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب دن ہوتی ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب رہبان نے سوالات کر چکا تو حضرت بائیجید نے پوچھا، کوئی دوسرا سوال باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا، نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا، اگر میں سوالوں کے جواب دے دوں تو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تب سب نے اقرار کر کے کہا، ہم ایمان لائیں گے۔ بس حضرت بائیجید نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، لو سنو اب سوالوں کے جواب۔ جو سوال تم نے کیا وہ ایک کیا ہے جیسا دوسرا نہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ عز و جلال ہے، اور جو 2 ہے تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے، جو 3 ہے چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے،
جو 4 ہیں 5واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور جو 5 ہے 6واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 5 فرض نمازیں ہیں جو تمام مسلمان عورتوں اور مردوں پر فرض ہے۔ اور جو 6 ہیں 7واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن مجید میں۔ اور جو 7 ہیں 8واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اور جو 8 ہیں 9واں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش جن کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اور جو 9واں ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا۔ اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر فرض ہیں جبکہ وہ حرم میں ہوا۔ جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ اور جو 12 ہیں وہ مہینے سال کے 12 ہیں۔ اور جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ اور جو تمہارا سوال ہے وہ کون قوم ہے جس نے جھوٹ بولا، وہ بہشت میں داخل ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ وہ کون قوم ہے جس نے سچ بولا، دوزخ میں ڈالی گئی، وہ یہود اور نصارہ ہے۔ وہ زاریات ضرباً 4 ہوائیں ہیں اور حاملات فرشتے ہیں جو نفش سب شعبان کو لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور 14 چیزیں جو وہ 7 آسمان اور 7 زمین ہیں جو اللہ سے کلام کرتی ہیں۔ وہ جو قبر اپنے صاحب قبر کو لیے پھرتی تھی وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اور سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا کیے، کتنے مرسل ہیں اور کتنے غیر مرسل ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار نبی پیدا کیے، ان میں سے 313 مرسل ہیں۔ اور جو چیز بغیر رکے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے ہے نہ زمین سے نکلا ہے، وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا۔ وہ 4 چیز جو نہ جن ہے نہ انسان نہ فرشتے نہ باپ کے پشت سے ہے نہ ماں کے سکم سے، وہ 4 یہ ہیں: دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اونٹنی سہیل علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام۔ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس سے کراہت کی؟ وہ گدھے کی آواز ہے جسے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اور وہ سوال سب سے پہلے قتل زمین پر کس نے کیا؟ وہ خون ہے، قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو عظیم فرمایا؟ وہ عورت کا مکر ہے۔ اور سوال کی عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سو یہ ہیں ام البشر حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔ اور دریاؤں میں افضل سیہون، جیہون، فراخ، نیل، مصر، اور پہاڑوں میں افضل طور ہے۔ اور 4 پایوں میں افضل گھوڑا ہے، اور مہینوں میں افضل رمضان ہے اور التامیہ یعنی قیامت کا دن۔ اور سوال کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنیوں کے 23 پتے ہیں اور ہر پتے کے 5 شگوفے ہیں، 2 دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ 1 سال ہے۔ اور ٹہنیاں 12 ماہ اور اس پتے کے ہر ماہ کے 23 دن، 5 شگوفے یعنی اس 5 نمازیں جو 2 دن کے وقت ہیں اور 3 رات کو۔ اور سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس نے مکہ معظمہ کا حج کیا، طواف کیا، مگر اس میں روح نہیں، نہ اس پر حج فرض ہے؟ سو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اور یہ کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا رنگ اور مزہ جدا جدا ہے لیکن اصل ایک ہے، وہ دونوں ناک کا پانی ترس، منہ کا پانی سرین، اور اصل ان کا دماغ ہے۔ اور سبد لبد بھیڑ اور بکریوں کے بال ہیں۔ تم اور رم امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی۔ سوال جب گدھا ہیکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے لال لاہل اسار، اور کتا اپنے بھونکنے پہ کہتا ہے بیل ہے دوزکیوں کے لیے اور گجاب الجبار۔ اور گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے اللہ میرا محافظ ہے جس وقت جھوٹ پھیلے اور مرد کے ساتھ مشغول ہو۔ اور اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ الوکیلا۔ بلبل کہتی ہے پاک ہے اللہ جب صبح اور شام ہو۔ اور سوال کی وہ کون سی قوم ہے جس کے طرف وحی کی گئی، نہ وہ جن ہے نہ آدمی نہ وہ فرشتے؟ وہ شہد کی مکھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اور سوال کی رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب دن ہوتی ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم کے گھڑے میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کوئی اور سوال باقی ہے؟ تب اس نے کہا کہ نہیں۔
اب حضرت سوال نے کیا، بتاؤ مفتاح الجنت مفتاح السماوات کیا ہے، یعنی بہشت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا، چپ رہو، بات نہ کرو۔ حضرت بائیجید نے کہا کہ تم نے مجھ سے بہت سے سوال کیے اور ان کے جواب میں نے دیے۔ میں نے تم سے ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے، کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر وہ لوگوں نے اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تم بھی عاجز ہو گئے ہو کیا؟ رہبان نے کہا، میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری وفاقت نہ کرو گے۔ سب نے کہا، بے شک ہم تیری وفاقت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو، جو کچھ آپ کہو گے ہم اس کو سنیں گے اور اس پر ہم آپ کی موافقت کریں گے۔ تب رہبان نے کہا، کنجی بہشت اور آسمان کے مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گئی۔ اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اور بھی بہترین سے بہترین ویڈیو کو پیش کر سکیں۔